الحمد لصاحب الجلالة والنعت لصاحب الرسالة اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، پچھلی قسط میں ذی الحجہ کے کچھ فضائل و خصوصیات پیش کیے گئے تھے۔ اس قسط میں ذی الحجہ کے کچھ اعمال بتائے جائیں گے۔ ذی الحجہ میں سب سے پہلا عمل گناہ اور معصیت سے بچنا۔ ہمیں ان ایام میں مکمل طور پر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، اور یہاں ظلم سے گناہ مراد ہے۔ اور یاد رکھیں، جب کسی جگہ یا وقت کی وجہ سے نیک عمل کا ثواب بڑھتا ہے، وہاں اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھتا ہے۔ لہذا ذی الحجہ کے شروع 10 دن میں جس طرح نیک عمل کا ثواب بڑھے گا، اسی طرح اس میں کیے جانے والے گناہ کا وبال بھی بڑھے گا۔ امام ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ حرمت والے مہینوں کے متعلق فرماتے ہیں، جن میں ایک ذی الحجہ کا بھی مہینہ ہے، کہ ان مہینوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص ان میں عبادت کرتا ہے، اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اور جو ان مہینوں میں گناہ سے بچتا ہے، اس کے لیے بقیہ مہینوں میں گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر گناہ سے بچیں۔ دوسرا عمل، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں ہر دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور بطور خاص عرفہ کے دن کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ سے قوی امید کرتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ لہذا اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ہم مکمل 9 دنوں کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ تو ادنا درجے کی بات یہ ہے کہ ہم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ تیسرا عمل، ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، اور پھر بطور خاص آخری 3 راتیں یعنی 8ویں، 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی رات میں زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 3 راتیں ان 5 راتوں میں سے ہے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ان 3 راتوں میں بطور خاص 10ویں ذی الحجہ کی رات یعنی بقرعید سے پہلی والی رات میں ہمیں ہر حال میں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عید اور بقرعید کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ لہذا اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ہم مکمل ان 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، اور درمیانی درجے کی بات یہ ہے کہ آخری 3 راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، اور آخری درجے کی بات یہ ہے کہ بقرعید کی رات میں ضرور عبادت کا اہتمام کریں۔ حضرات سامعین کرام، یہاں ایک بات سمجھ لیں
رات میں عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم رات 12 بجے بعد ہی عبادت شروع کریں، بلکہ رات کا اطلاق مغرب کے بعد سے ہوتا ہے۔ اس لیے کم از کم یہ ضرور کر لیں کہ ہم مغرب، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اور مغرب و عشاء کے بعد اپنے معمول سے بڑھ کر کچھ زائد نوافل یا ذکر و اذکار کا اہتمام کر لیں۔ چوتھا عمل، ان 10 دنوں میں 4 کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہو جتنا کہ ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ سو تم تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کرو۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ تم تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی کثرت کرو۔ دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ تم ان ایام میں 4 کلمات کی کثرت کرو۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ اور پھر بطور خاص 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر فرض نماز کے بعد مرد ہو یا عورت، تنہا نماز پڑھنے والا ہو یا جماعت سے، ہر ایک پر ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ پانچواں عمل، جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال و ناخن نہ کٹائیں۔ آخر میں طلبہ مدارس و ائمہ مساجد سے گزارش کروں گا کہ اس وقت بہت سارے لوگ فارغ ہیں، لہٰذا آپ حضرات لوگوں کو اور خاص کر ہماری نئی نوجوان نسل کو ان بے شمار فضائل والے اعمال سے واقف کرائیں، اور خود گھر گھر جا کر لوگوں کو بتائیں، یہاں تک کہ ان 10 دنوں میں کوئی گھر ذکر و اذکار، نماز اور روزے سے خالی نہ رہے۔ اسی طرح میں خواتین اور دوسرے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فضول الغو باتوں سے بچیں اور کام کرتے وقت بھی زبان میں اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ اللہ ہم تماموں کو ان 10 دنوں کی مکمل قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور پلک جھپکنے کے بقدر بھی غفلت، سستی اور لاپرواہی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔